تو آج کل جو خوراکیں کھائی جا رہی ہے نا، یہ کسی بھی لحاظ سے صحت کے لیے مفید نہیں ہے. یہ قبرستان آباد کر رہی ہیں. جو دعوتوں میں کھلایا جا رہا ہے آج کل، اس کا صرف قبرستان کو اور گورگن کو فائدہ ہو رہا ہے، ملک اور قوم کو اس کا کوئی فائدہ، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہو رہا. کیا کھلایا جاتا ہے؟ کم سے کم درجے کا جو کھانا ولیموں میں اور دعوتوں میں ہوتا ہے وہ ہے نان. قورمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نان. قورمے میں جو تیل ہے وہ زیتون کا ہے کیا؟ یہ دیسی گھی ڈالا میں انہوں نے. وہ تیل کولیسٹرول کے علاوہ کوئی بھی چیز پیدا، بولے نہ بولے، یہ تیل کے اثرات ہیں، یہ بول نہیں رہے. وہ تیل ایسا ہے کھاؤ تو آدمی بس ٹن. یہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، بلڈ پریشر کے مریض، ہر وقت گھر میں پھٹا. کبھی کسی بات سے ان کا میٹر گھوم گیا، کبھی لوگ ان کے بہن بھائی پریشان ہمارے پاس آتے تھے، یار بھائی کا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جب بلڈ پریشر کا مریض ہے تو چھوڑ دو اپنے حال پہ. وہ مانتے تھے کہ بی پی ہائی ہو جاتا ہے ان کا، تو پھر چیزیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں. اور جوان آدمی 30-35 سال کا، پلیٹیں اٹھا اٹھا کے گھر میں، شادی شدہ آدمی، بچے بھی اس کے، سب گھر والے پریشان. وہ بھی کہتا تھا یار میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، میں کیا کروں. تو میں نے ان سے کہا یار تھوڑا پرہیزی کھانے کھائیں. کہتے ہاں پرہیز تو چلتا ہے، دوا کھاتا ہوں. ایک دن کیا ہوا، لائٹ گئی ہوئی تھی کراچی میں، اس زمانے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا، لائٹ نہیں تھی. تو ہم بھی گھر سے باہر نکل کے تھڑے پہ بیٹھ گئے، تھوڑا انجوائے کریں، ہوا خوری کریں. تو دیکھا کہ وہ کہیں سے آ رہے ہیں پینٹ شرٹ پہنے ہوئے اور چمکے چمکے، جیسے دعوت سے آتا ہے نا کوئی آدمی. میں نے کہا خیریت؟ کہہ رہے ہیں یار وہ شادی تھی اس میں گئے تھے. میں نے کہا ابھی آپ مرغ و مسلم کھا کے آ رہے ہو، قورمہ بھی پھوڑا ہوگا تسلی سے، بریانی بھی، بیف بریانی پھوڑی ہوگی آپ نے، اس کے بعد میٹھا بھی پھوڑا ہوگا، اور ماشاءاللہ تھے بھی گول. اور اب آپ بغیر واکنگ کے آپ فوراً جا کے کیا کرو گے؟ سو جاؤ. میں نے کہا آپ کسی دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گے. اخبار میں آئے گا کہ خودکش دھماکہ ہوا ہے، حقیقت میں خودکش دھماکہ نہیں ہوا ہوگا، آپ کے پھٹنے کی آواز ہوگی. وہ بی پی ہائی ہوا ہے، شوگر اور بی پی، شوگر کی بیماری ابھی انتظار کر رہی ہے کہ کب حملہ کروں میں. اور رات کو 1:30 بجے کھانا کھا کے، وہ بھی مرغ و مسلم. اس وقت تو اگر کھچڑی بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگی بھائی، اور کھا کے فوراً سو رہے ہیں. پھر اٹھیں گے اپنے 9 بجے 11 بجے، فجر بھی نہیں ہے، 11 بجے اٹھے پھر چلے گئے. تو یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ رشتہ داروں کو. تو اس سے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ مریں گے تو رشتہ دار تھوڑا سا زیادہ رو لیں گے، 2 آنسو زیادہ بہا لیں گے کہ یار جب بھی دعوت پہ بلایا کبھی انہوں نے انکار، بولو بھائی، نہیں کیا.